عزاداران محترم، آج فلسطین میں شہید ہونے والے بچے، حتیٰ 2 ماہ کا بھی بچہ ابھی دیکھا گیا، مگر سلام ہو، کیونکہ دروازے جلے بھی ہوں گے، بلڈنگیں گری بھی ہوں گی، لیکن صدر اسلام میں حق کے راستے پر اگر پہلا بچہ شہید ہوا تو وہ در و دیوار میں آیا۔ اس وقت اگر مسلمانوں نے استقامت دکھائی ہوتی تو آج فلسطین کے بچے شہید نہ ہوتے۔ عزیزان محترم، اس وقت اگر دروازے کو جلنے سے روک دیا جاتا تو کربلا میں خیمے نہ جلتے۔ داستان مدینہ سے شروع ہوئی ہے، یہ ظلم مدینہ سے شروع ہوا اور مسلمان خاموش رہنے کی عادت اختیار کر گیا۔ آج تک مسلمان خاموش ہے۔ ایک رسول کی بیٹی ہے، ایک، اور کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک رسول کی بیٹی کا مرقد کہاں ہے۔ پہلو بھی شکستہ ہے، کل بھی رونے پہ بہہ رہا تھا، آج بھی مرقد پہ بہہ رہا ہے۔ عزاداران محترم، آخری وقت آیا رسول خدا کی زندگی کا، بی بی اپنے بابا کے سرانے پر ہے۔ بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں، بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہوتی ہیں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں، آہو بکا کوئی نہیں کرتا سوائے بیٹیوں کے۔ عزاداران محترم، اس لیے بیٹیوں کا بڑا خیال رکھا۔ رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی گرے تو اسے اٹھا لیا کرو، بیٹا گرے تو اسے مت اٹھایا کرو، اسے سختیوں میں پلنے دو، مگر بیٹی کا نصیب پتہ نہیں کل اچھا ہو یا نہ ہو۔ جب بیٹی بابا کے سہارے بیٹھی ہوئی ہے تو مشہور روایات مقاتل سنتے ہیں آپ، دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا، بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول خدا کی زیارت کرنی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ابھی مریض ہیں، آپ بعد میں آئیے گا۔ کچھ دیر اور گزرتی ہے، پھر دق الباب ہوتا ہے، بی بی پوچھتی ہیں کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا مساعدت نہیں ہے ابھی۔ تیسری دفعہ پھر جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، رسول خدا نے کہا بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا ملک الموت ہے، ملائکہ ہے، آپ کے احترام میں آپ سے اجازت لے کر اندر آنا چاہتے ہیں۔ جب باپ زندہ ہو تو ملائکہ پوچھ کے آتے ہیں، باپ کے جانے کی دیر تھی، امت بغیر پوچھے آ گئی، نہ صرف آئی لکڑیاں لے کر آئی، دھمکی دی گئی۔ بی بی نے کہا کہ شاید متوجہ نہیں ہے، شاید ان کو علم نہیں ہے، اس لیے تو بی بی نے کہا، بی بی فرماتی ہیں کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ بی بی چاہتی تھی کہ شاید یہ بھول گئے ہیں، میں ان کو یاد دلاؤں میں کون ہوں، تاریخ میں یہ آواز گونجے کہ کہیں یہ کل کو نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اندر کون ہے۔ بی بی نے کہا مگر تم نہیں جانتے میں فاطمہ ہوں۔ عزاداران محترم، آواز آئی اگر ہو تو ہوا کرے، اگر علی کو باہر نہیں بھیجا تو ہم دروازے کو، گھر کو جلا دیں گے۔ عجب انسانیت تھی، عجب وحشی پن تھا۔ آج تک یہی وحشی پن ہے، یہی چیز آج بھی دیکھی جاتی ہے۔ کیسے انسان خونخوار ہو جاتا ہے، ہوس اور اپنے ایک ظاہری خلافت کے لیے، ظاہری مملکت کے لیے، حکومت کے لیے۔ آج آپ کے سامنے جو دنیا میں ہو رہا ہے، اب انسان کس وحشی پن میں ہو جاتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح آج امت مسلمہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے آج خلیفہ
کچھ بھی نہیں کر رہے اور خاموش بیٹھے ہیں۔ بس عزاداران محترم، دروازے کو آگ لگ گئی۔ آگ لگی تو پھر ایک ایسا دھکا دیا گیا کہ در و دیوار میں حضرت محسن شہید ہو گئے۔ جس در پہ نبی جا کے دیا کرتے سلامی، جس در پہ نبی جا کے دیا کرتے سلامی، نفرت سے اسی در کو، نفرت سے اسی در کو جلایا گیا لوگوں۔ بیوی کی پہلی آواز یہی نکلی، یا آباتا یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے رسول خدا۔ دیکھیے امت کیا کر رہی ہے۔ عزاداران محترم، اس پہ اکتفا نہیں کیا امت نے۔ بعض مقتل کہتے ہیں کہ دروازہ جب گرا، جب بی بی نیچے آئیں تو یہ دروازے کے اوپر سے چڑھ کے چلے گئے۔ انہوں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈالی، مولا کو لے کر چلے گئے۔ بی بی کو جب ہوش آیا، عجیب حالت ہے، عجیب سختی ہے، لیکن اس میں بھی پہلا سوال بی بی نے یہی پوچھا، فضہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا کہ گلے میں رسی ڈال کر لے گئے۔ اسی حالت میں کہا میری چادر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر! امامت کا دفاع، ولایت کا دفاع، اللہ کے ولی کے لیے جان کی قربانی دیکھنا سیدہ نے سکھایا۔ بس عزاداران محترم کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلی میں دیکھا کہ مولا کائنات کے گلے میں رسی ہے اور لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی نے اپنے آپ کو حضرت علی تک پہنچایا، کمر بند مولا کے ہاتھ ڈالا کہ میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ چھٹ نہیں رہا، بس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہوا۔ اس لعین نے تلوار کے غلاف سے وہ ضربتیں لگائیں، کہ میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری ماں انہی زخموں سے دنیا سے چلی گئی۔ ہاتھ چھوٹا، حضرت علی کو لے کر چلے گئے، مسجد نبوی میں لے گئے۔ اس کے بعد بہرحال عزاداران محترم، بی بی علی کو واپس لے آئی، دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، ماں دیکھنے میں کتنی بوڑھی ہو گئی ہے، ایک ہاتھ پسلی پر ہے، ایک ہاتھ دیوار میں ہے۔ ایک دن آیا، بچوں کو نہلایا، سر پہ بالوں پہ کنگھی کی، اپنے ہاتھ سے ان کے لیے روٹیاں بنائیں۔ بچے تصور میں ہیں ہماری ماں ٹھیک ہو گئی ہے۔ بچے چلے گئے، گھر سے نکلے، بی بی نے کہا ام سلمہ میں کمرے میں جا رہی ہوں، آواز دینا، اگر جواب نہ دوں تو علی کو خبر دینا فاطمہ چلی ہے۔ بس عزاداران محترم، وہ ایک دن آیا جو علی کے گھر میں اندھیرا لے کر آیا۔ بچے واپس آئے، بچوں نے کہا ماں کہاں ہے؟ کہا سو رہی ہے۔ کہا یہ وقت نہیں ہماری ماں کے سونے کا۔ لیکن جیسے ہی بچوں کو پتا چلا کہ ماں اس دنیا سے نہیں رہی، ماں بھی سیدہ جیسی، اولاد بھی حسنین جیسے ہی سنا دوڑے مسجد کی طرف، کہا مولا سے بابا ماں دنیا سے چلی گئی۔ وہ علی جسے کوئی چیز ہلا نہ پائی، وہ علی سر کے بل زمین پر آیا۔ یہی تو وجہ ہے، مولا خود کہتے تھے کہ جب میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا میرے سارے غم دور ہو جاتے۔ عزاداران محترم، بس رات کی تاریکی میں غسل اور کفن دیا۔ وہ علی جسے کوئی چیز رلا نہیں سکتی، وہ جو خود بچوں کو یہ فرماتے ہوں بیٹا رونا نہیں ہے،
مدینہ والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم آج رات ماں کو دفنانے والے ہیں۔ منہ میں کپڑا رے کر چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے غم میں رو بھی نہیں پا رہے ہیں۔ غسل دیتے دیتے علی کی چیخ بلند ہوئی، علی نے سر دیوار پر مارا۔ پوچھنے والے نے کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کہ خاموش رہو، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا غسل دیتے دیتے جب میں نے فاطمہ کے بازوؤں کو دیکھا، کتنے زخم تھے جو فاطمہ نے مجھ سے چھپا کے رکھے۔ بس عزاداران محترم، بس آخری مراحل ہے۔ رات کی تاریکی میں بی بی کو دفنایا گیا۔ جب قبر میں اتارا تو یہی کہا یا رسول اللہ، یہ امانت جو آپ نے مجھے سونپی تھی یہ میں آپ کے لیے واپس لایا ہوں، مگر یا رسول اللہ امانت ویسی نہیں ہے جیسی سونپ کے گئے۔ چہرے پر تماچوں کے نشان، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، ہاتھوں میں زخموں کے نشان۔ عزاداران محترم، وہ علی جس میں اتنی طاقت تھی، کہتے ہیں جب آخری مٹھی جیسے ہی علی نے قبر پر ڈالی، علی سے اٹھا نہیں گیا۔ سارا غم علی کے وجود میں داخل ہو گیا۔ سیدہ کی وصیت یاد آئی، علی مجھے دفنا کر میری قبر سے اٹھ کے مت چلے جانا، کلمینی علی مجھ سے باتیں کرنا۔ ہاں علی مگر یاد رکھنا میرے بچے یتیم ہوں گے، علی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون